ایک آدمی نے گناہ کو اپنے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور گناہ کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی بڑی عجیب بتاؤں۔ گناہ جو کہ بری عادت ہوتا ہے، ساری بری عادتیں نہیں چھوڑی جاتی۔ کچھ بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، کچھ رہ جائیں گی، کچھ معتدل ہو جائیں گی، کچھ کبھی کبھار سرزد ہوا کریں گی، کچھ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ پرفیکشن، کاملیت اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کی تمنا کبھی نہ پالیے گا کہ آپ اپنے آپ کو الٹیمیٹلی کلینس کر لیں گے۔ اٹس ناٹ گونا ہیپن، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ فیصلہ کر لیا کہ آدمی نے کہ جی گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہ جب چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بروئے کار بھی آئے گا۔ اب جب بروئے کار آئے گا تو بیک وقت نفس اور شیطان دونوں کے خلاف جنگ کا میدان لگے گا اس کا، اور بے پناہ اس کو تکلیفیں آئیں گی، اداسیاں آئیں گی، مایوسیاں آئیں گی، دباؤ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، فزیکل بھی آئیں گی، سائیکولوجیکل بھی آئیں گی، روحانی بھی آئیں گی۔ ان سب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ جس بھی عادت کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن کی، یعنی کہ آپ کی، اس کے ساتھ شدید ترین ایموشنل، فزیکل، سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ بن گئی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یعنی کہ نفس، یعنی کہ مائنڈ اور وہ عادت مل گئے ہوئے ہیں، یعنی عادت فطرت بن چکی ہے۔ تو جب اس کو جدا کیا جائے گا تو جو اٹیچمنٹس ہیں وہ ایموشنز پیدا کریں گی، ہرٹ ہوگا باڈی میں اور مائنڈ میں، دونوں جگہ پہ۔ تو اس بات کو ذہنی طور پہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ تکلیف آئے گی۔ اس پروسیس کو وڈرال کہتے ہیں۔ آپ وڈرا کر رہے ہیں کسی بھی ہیبٹ سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی بھی عادت ڈال رہے ہیں، اسی طریقے سے وڈرال بھی کسی بھی شے کا ہوتا ہے۔ نشے کا ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، بری عادت کا ہوتا ہے، غیبت کا ہوتا ہے، بغض کا ہوتا ہے، کینے کا ہوتا ہے، بے حیائی کا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وڈرال آپ کی محبت کا ہوتا ہے، وڈرال آپ کے غم کا ہوتا ہے، وڈرال آپ کے ماضی کا ہوتا ہے، نوسٹیلجیا کا ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ یو کین ہیو withdrawal آف ایوری تھنگ۔ یہ withdrawal کا وہ پروسیس ہے جس کو لے کر ہم گناہ، کسی بھی بری عادت، کسی بھی نشے کو، کسی بھی انسان کی محبت کی محتاجی کو، کسی بھی رشتے کے چیلنج کو، کسی بھی ریلیشن شپ کی ریزسٹنس کو اور بلیک میلنگ کو کیور کرنا سیکھیں گے۔ اب ہم وڈرال کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم نے جس بھی آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے، جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو طے کر لیں کہ آپ جس بھی شے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس میں یہی سب کچھ ہوگا جو ابھی میں آگے بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر اندر ہی ہوگا۔ تو جب بھی کسی گناہ کو ہم چھوڑیں گے تو جو تکلیف آئے گی اس کو وڈرال کہا جائے گا۔ اور وڈرال کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کیسا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اس پر اب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وڈرال جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ایکیوٹ وڈرال ہوتا ہے۔ ایکیوٹ وڈرال ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے پورن مووی دیکھنا چھوڑی، اس کو عادت پڑی ہوئی تھی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس عادت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس کو آئے گی تکلیف۔ تکلیف جو آئے گی، وہ جو انیشیل فیز ہوگا، جو شروع کا جھٹکا ہوگا، اس کو ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں۔ وہ شدید ترین ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ترین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نفس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ فیک ہوتا ہے، اسے سائیکوسس کہتے ہیں، خلجان ہوتا ہے، جس کو اینگزائٹی کہا جاتا ہے۔ ابھی میں بات کو کھولوں گا تو آپ کو ساری سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی اندر کی بات بتاتا چلوں
کہ اس میں محبت بھی ڈال لیجیے گا، اس میں نشہ بھی ڈال لیجیے گا، اس میں ہر قسم کا جو گناہ ہے وہ بھی ڈال لیجیے گا، اور اس میں ڈپریشن بھی ڈالیے گا، اور اس میں نیند کی گولیاں بھی ڈالیے گا، اور اس میں اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹس بھی ڈالیے گا. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ، بائی پولر اینڈ اسکیزوفرینیا جن لوگوں کو ہے، اے ڈی ایچ ڈی تک بھی بات اس میں آ جائے گی، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اور او سی ڈی والے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ویڈیو تریاک ہوگی الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی لازم ایسا ہوگا اللہ کے فضل سے. اچھا، اب بات آ گئی ہے ایکیوٹ وڈرال کی. تو جب کوئی عادت چھوڑی ہے، اور فار ایگزامپل نیند کی گولی چھوڑ دی ہے، تو ظاہر ہے اس کو لیتے تھے تو نیند آتی تھی، تو اس کو چھوڑیں گے تو ٹراما آئے گا، مائنڈ جو انسان سو نہیں پائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی ڈرنک کرتا ہے، اب وہ اگر ڈرنک ڈیلی کر رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کر رہا ہے تو اس کی تو فطرت بن گئی ہے. تو جب وہ اس کو چھوڑے گا تو ایک شدید ترین اس کو صدمہ آئے گا، وہ اس کی نفسیات کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا. دو طریقے ہوتے ہیں چھوڑنے کے. ایک طریقہ ہوتا ہے کولڈ ٹرکی کا، ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیپرنگ کا. کولڈ ٹرکی کا مطلب یہ ہے کہ آنن فانن چھوڑنا ہے، ابھی چھوڑنا ہے، اسی وقت چھوڑنا ہے، جتنی بھی ڈوز لی جا رہی ہے، جو بھی جتنی بھی دیر ہوگی ہے، بس سوچ لیا ہے تو چھوڑ دیا ہے. اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن عرصہ اس تکلیف کا تھوڑا سا کم ہے، اور اس میں ایجوکیشن اور اس میں انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم بہت بڑا ہے. یہ دوسرا طریقہ جو ٹیپرنگ کا ہے، اس میں آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا ہے. سارا کچھ بتاؤں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے، انشاءاللہ تعالی معاملات سلجھ جائیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ اب رکھیں گے، ڈرنک کو تو مناسب نہیں لگتا، پاور موویز کا بھی میں نے ذکر کر دیا. جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اپنے اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے اب آگے اس ویڈیو کو دیکھیں گے. تو ہم مثال کے طور پہ لے کے چلیں گے نیند کی گولی کو، لیکن میں اویئر کر رہا ہوں کہ ہر بری عادت، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی ڈپریشن، کوئی بھی انگزائٹی، کوئی بھی سٹریس، زندگی کا بڑے سے بڑا روگ، بڑے سے بڑا نوسٹیلجیا، بڑے سے بڑی ڈے ڈریمنگ، بڑے سے بڑا او سی ڈی اسی میتھڈ سے نکلے گا، اسی پروسیس سے نکلے گا. 100% کیور آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کچھ نہیں چھوڑیں گے، مکمل ترین شفا ملے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پروسیجر کو فالو کرنا ہے. تو کولڈ ٹرکی وڈرال ایک آدمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں میڈیسن لے رہا ہوں، نیند کی گولی لے رہا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کو چھوڑنا ہے. تو اب اگر تو کولڈ ٹرکی کرتا ہے، روز لے رہا ہے، چھوڑ دی، تو فوری طور پہ سٹریس بھی آئے گا، اداسی بھی آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، رونا آنا شروع ہو جائے گا، سمٹمز آئیں گے. سادہ زبان میں اس کو کہتے ہیں سمٹمز آتے ہیں. ایموشنز کی رولر کوسٹر آئے گی، فیلنگز کی رولر کوسٹر آئے گی، کبھی خوف آنا شروع ہو جائے گا، کبھی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، انسومنیا آ جائے گا، چکر آنے لگ جائیں گے، بہت زیادہ کرائنگ ایپیسوڈ آئیں گے، ہر وقت ذہن میں سوچیں تیز ہو جائیں گی. او سی ڈی، آئی ہوپ مینی پیپل آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو فزیکل سمٹم سٹارٹ ہو جائیں گے، ڈائریا ہو جائے گا، کانسٹیپیشن ہو جائے گی، گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے، بلوٹنگ ہو سکتی ہے، پیٹ پھول سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے، اسکن کے پرابلم ہو سکتے ہیں، آنکھوں کے آگے وہ فلوٹنگ آنا شروع ہو جائیں گے، آنکھوں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، سانس لینے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، چیسٹ میں پین ہو سکتی ہے، ریبز میں پین ہو سکتی ہے، بیک بون کے پرابلمز آ سکتے ہیں، ٹانگوں کا کھچاؤ آ سکتا ہے، جیلی لیگز آ سکتی ہیں. بولتا ہی جاؤں گا، اتنے سمٹمز ہیں، کاؤنٹ لیس سمٹمز ہیں. ان میں سے کوئی بھی سیٹ آ سکتا ہے، کوئی ایک سمٹم زیادہ ہائٹ پہ ہو سکتا ہے، 3-4 سمٹمز ہائٹ پہ ہو سکتے ہیں، باقی تھوڑے کم ہو سکتے ہیں. پھر یہ سیٹس چینج ہوتے رہتے ہیں، کچھ 2-4 نئے اوپر ہو گئے، 2 پیچھے ہو گئے، اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکیوٹ وڈرال.